کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسی کتاب ہو سکتی ہے جس کی سچائی پر 1000 سال سے بھی زیادہ عرصے سے بھروسہ کیا جا رہا ہو؟ یہ کہانی ہے اس کتاب کے پیچھے موجود شخصیت کی، ایک ایسا نام جو خود سچائی کی تلاش کا دوسرا نام ہے، امام مسلم۔ ان کا جو شاہکار ہے نا، صحیح مسلم، وہ قرآن کے بعد پیغمبر اسلام کی تعلیمات یعنی حدیث کے سب سے مستند مجموعوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ تو آخر وہ کون تھے جنہوں نے یہ ناممکن سا کام ممکن کر دکھایا؟ آئیے جانتے ہیں۔ تو چلیں پردہ اٹھاتے ہیں اس عظیم کام کے پیچھے چھپے انسان سے، اور قریب سے جانتے ہیں کہ وہ کون تھے اور کہاں سے آئے۔ امام مسلم، جن کا پورا نام تھا ابو الحسین مسلم بن الحجاج، ان کی پیدائش 204 ہجری میں نیشاپور میں ہوئی۔ اب نیشاپور اس وقت کوئی عام شہر نہیں تھا، بالکل نہیں، وہ تو علم کا گڑھ تھا، ایک ایسا ماحول جس نے ان کی پوری زندگی کی سمت طے کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ ان کی کہانی صرف ایک عالم کی نہیں، بلکہ یہ علم کے لیے کیے گئے ایک لمبے اور سچ پوچھیں تو کافی کٹھن سفر کی داستان ہے۔ یہ ٹائم لائن ان کی زندگی کے سفر کا ایک خلاصہ ہے۔ دیکھیں، بچپن سے ہی علم کی ایسی لگن تھی کہ انہوں نے مستند روایات کی تلاش میں عراق، حجاز اور شام جیسے دور دراز علاقوں کا سفر کیا۔ یہ کوئی سیر و تفریح نہیں تھی، بلکہ یہ سچائی کی ایک ایسی تلاش تھی جو کبھی نہیں رکی۔ کہتے ہیں نا کہ ہر عظیم شاگرد کے پیچھے عظیم استاد ہوتے ہیں۔ امام مسلم نے بھی اپنے دور کے علمی ستاروں جیسے امام احمد بن حنبل سے علم حاصل کیا، لیکن ایک استاد ایسے تھے جن کا اثر سب سے گہرا تھا، اور وہ تھے امام بخاری، جن کے کام نے امام مسلم کے اپنے شاہکار کی بنیاد رکھی۔ اور اب آتے ہیں اس شاہکار پر، وہ کتاب جس نے امام مسلم کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ صحیح مسلم، بس یہ 2 لفظ ہی کافی ہیں۔ یہ صرف ایک کتاب کا نام نہیں ہے، نہیں، یہ حدیث کی دنیا میں سچائی اور استناد کو پرکھنے کا ایک پیمانہ ہے، ایک گولڈ سٹینڈرڈ۔ تو بھئی ایسی کیا خاص بات ہے اس کتاب میں؟ سب سے پہلے تو اس کی غیر متزلزل سچائی، ہر روایت مستند ہے۔ پھر جس طرح سے اسے ترتیب دیا گیا ہے، کمال ہے۔ ساری احادیث کو موضوع کے لحاظ سے رکھا گیا ہے، جس سے کوئی بھی موضوع تلاش کرنا بے حد آسان ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بہترین بات یہ ہے کہ امام مسلم ایک ہی حدیث کی تمام مختلف روایات کو ایک ساتھ بیان کر دیتے ہیں، جس سے پڑھنے والے کو پوری تصویر ایک ہی جگہ پر واضح مل جاتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، آخر اتنی گارنٹی، اتنا استناد حاصل کیسے کیا گیا؟ جواب چھپا ہے ان کے ناقابل یقین حد تک سخت اصولوں میں۔ تو آخر وہ کیا خفیہ فارمولا تھا جس نے صحیح مسلم کو اتنا مستند بنا دیا؟ چلیں ان کے طریقہ کار کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، ان کا پورا سسٹم 3 مضبوط ستونوں پر کھڑا تھا۔ پہلا، روایت کرنے والا ہر شخص کردار اور حافظے میں بے داغ ہو۔ دوسرا، اس بات کا پکا ثبوت ہو کہ ہر راوی نے اگلے راوی سے برائے راست ملاقات کی ہے، یہاں اندازوں کی کوئی گنجائش نہیں، صرف ٹھوس ثبوت۔ اور تیسرا، یہ سلسلہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بغیر کسی وقفے کے پہنچے۔ اب ذرا سوچیں، ہزاروں روایات کو اس کڑے معیار پر پرکھنا، یہ کتنا بڑا اور مشکل کام ہوگا۔ امام مسلم کا کام صرف تاریخ کی کتابوں تک محدود نہیں رہا، ان کی میراث آج بھی زندہ ہے اور ہماری دنیا پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ 1100 سال، سوچئے 1100 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج بھی دنیا بھر کے علماء صحیح مسلم کو ایک بنیادی حوالے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ وقت بھی ان کے کام کی سچائی کو دھندلا نہیں سکا۔ یہی تو ہوتی ہے اصل میراث۔ اچھا، تو یہ آج ہمارے لیے اہم کیوں ہے؟ اس لیے کہ آج بھی دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں اسلامی قانون، عقائد اور تاریخ کو سمجھنے کے لیے اسی کتاب کا سہارا لیا جاتا ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ امام مسلم نے تحقیق کا جو معیار قائم کیا تھا نا، وہ آج بھی ہر محقق کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ یہ ایک جملہ ان کی پوری زندگی کا نچوڑ بیان کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت بھی وہ ایک حدیث کی تحقیق میں لگے ہوئے تھے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ سچائی کے متلاشی کی اصل پہچان ہے، علم کی وہ جستجو جو آخری سانس تک جاری رہے۔ امام مسلم کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی کی تلاش صرف ایک کام نہیں، بلکہ یہ جینے کا ایک طریقہ ہے۔